السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ ریپیئر میٹر اور پور کوٹنگ کیا ہوتی ہے۔ بیسک ریپیئر میٹر جو آپ بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ ایک جوڑ جو ہم تقریباً 1000 روپے میں ایک جوڑ لگواتے ہیں۔ آج میں اور ریپیئر میٹر آپ کو گھر پہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا، اور آپ آسانی سے اپنے گھر پہ بنا کے بیسک ریپیئر میٹر ہوتا کیا ہے؟ ریپیئر میٹر ہوتا ہے جو ہم سنگل پورشن ڈبل پورشن کے جو پی ٹیپ ہوتے ہیں ان کا جوڑ جو بناتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں، یہ ان پہ یوز ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو پی ٹیپ ایسے ہول ہوتا ہے نا، ہول کے اندر جو ہم پیپ لگاتے ہیں، یہ اسے ریپیئر میٹر اس میں لگانے میں مدد دیتا ہے۔ بیسک جو ریپیئر میٹر کا ایک جوائنٹ ہے وہ آپ کو شہر سے 1000 روپے میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ 1000 روپیہ ہر کوئی اس کا لیتا ہے۔ بیسک آپ اپنے گھر پہ تقریباً 100-150 روپے میں آسانی سے پی ٹیپ اور امپور جوڑ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر پہ بنانا سیکھ لیں گے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں مزید اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ پی ٹیپ جو ہم واش روموں میں لگاتے ہیں اور باہر بھی جوڑوں پہ بھی یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پی ٹیپ کو ہم نے اس کے اوپر جب ایسے لگانا ہے نا، تو یہ اس کے جو خالی خلا ہے نا، اس میں یہ ریپیئر میٹر بھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ریپیئر میٹر جو ہوتا ہے وہ اس میں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا خلا زیادہ ہو، کئی بہت سے پی ٹیپ بڑے ہوتے ہیں اور پی ٹیپ چھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات پیپ کا سائز آؤٹ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تو لگا لینا ہے، پائپ کو جو اس کی سائڈ ہوتی ہے نا، اس پہ آپ نے اس کے اندر بیکنگ راڈ بھر دینا ہے۔ بیکنگ راڈ بھر کے پھر اوپر اس کے مال بھرنا ہے۔ بیسک اکثر کمپنیوں والے بیکنگ راڈ نیچے رکھ کے اوپر مال بھر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے مٹیریل کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جوڑ کا اتنی یعنی کہ مضبوطی نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کو وہ ریپیئر میٹر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس میں میرے دوستوں ہمیں کیا کیا چاہیے؟ اس میں ہمیں چاہیے بلیک سیمنٹ، ٹھیک ہے۔ بلیک سیمنٹ ایڈ کر لیں گے، اور اس میں یہ کلیرک ہوتی ہے وہ ایڈ کریں گے، اور یہ کریش ہوتی ہے جسے ہم چپس بولتے ہیں نا، چپس کا پاؤڈر آپ کو بازار سے مل جائے گا، وہ چپس کا پاؤڈر آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک دوستو، جو آپ ریپیئر میٹر جو باہر سے لیتے ہیں وہ ریپیئر میٹر ایسے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا ڈبوں میں پیک کر دیتے ہیں، تو اس میں ان کی ریشو زیادہ ہوتی ہے ایس بی آر کی، وہ ایس بی آر آپ خود زیادہ ڈال دیں، اور اس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، اور زیادہ تر اس میں فائبر کے جو بال ہوتے ہیں نا، فائبر سٹون کے جو بال ہوتے ہیں، وہ بالوں کا استعمال زیادہ طور پر کرتے ہیں، اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے نا وہ پلاسٹک ٹائپ بن جاتا ہے، تو اس کی ذرا لائف زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف جو فیبرک کے بال ہوتے ہیں وہ بال ہی زیادہ نا جوڑ کو مضبوطی دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوطی والی چیز ہے نا وہ ہمارا ایس بی آر ہے۔ اس کے بعد آپ نے نا اس میں ایس بی آر کیمیکل ڈال لینا ہے۔ بیسک ایس بی آر آپ کو ریجنل چاہیے، یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا پیسٹ ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے، اس کو مکس کرتے جانا ہے۔ جب آپ نے اس کے اندر ایس بی آر ڈالنا ہے نا، تو وہ خود بخود ہی اس نے نا ایک باؤنڈ ٹیپ بن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے دوستو، جب یہ بن جاتا ہے تو زیادہ دیر کے لیے یہ ہم رکھ نہیں سکتے، یہ بہت جلد نا خشک ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا بناتے جانا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے جوائنٹ میں فل کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اچھا یہ آپ جوڑ بانڈ بنائیں گے اتنا اچھا آپ کی لائف جوڑ کی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بیسک ان چیزوں میں جو زیادہ چیز اہم ہے نا وہ ایس بی آر ہی ہوتا ہے۔ ایس بی آر ہی تقریباً جو واٹر پروفنگ سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ تقریباً 90% جو ایس بی آر ہی استعمال ہوتا ہے، اور ایس بی آر ہی اس میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہمارا مٹیریل تیار ہو گیا ہے، اب آپ کو جوڑ بننے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے بنا لیں دوستو۔ اب ہمارا مٹیریل بھی تیار ہے، اب آپ نے اس پائپ کو ایسے اوپر رکھ لینا ہے۔ یہ ہمارا جو مٹیریل تیار ہو گیا تھا نا، اس مٹیریل کو اب ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے پائپ کو آپ نے پکڑ لینا ہے، اور اس مٹیریل کو آپ نے ایسے لگاتے جانا ہے، ایسے آپ نے نا اس کے اندر سارا مٹیریل بھر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ نے لگاتے جانا ہے، اور اس مٹیریل کو آپ نے اس کے اندر بھر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فنشنگ کا کوئی نہیں، یہ بعد میں آپ نا کپڑے سے صاف کر لینا، یہ سارا آپ کا صاف ہو جائے گا، کیونکہ اسی ٹائم ہی آپ نے صاف کرنا ہے، آپ نے کون سا بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ زیادہ کئی پی ٹیپ ہوتے ہیں وہ زیادہ نا کھلے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا، اگر ان کی گہرائی زیادہ ہوگی تو ان میں آپ مٹیریل زیادہ لگا دینا، لیکن آپ ان کے جیسا نہ کرنا کہ مٹیریل نیچے بیکنگ راڈ رکھ کے تھوڑا تھوڑا مٹیریل لگا دیں، کیونکہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، آپ اس کام کو پروفیشنل طریقے سے کیا کریں۔ بیسک جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ پروفیشنل ہی ہوتی ہیں، یہ عام چیزیں نہیں جو آج کل ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ چیزوں میں اس کیمیکل میں استعمال ٹرینڈ ہو رہے ہیں نا، یہ ان سے ریلیٹڈ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی لوکل پروڈکٹ چیز نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود سے تیار کر کے تو وہ جگاڑ لگا کے، ٹھیک ہے۔ بیسک میری فرم میں واٹر پروفنگ کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ تک نا صحیح چیز پہنچائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی تو کر رہا ہے جی ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کام سستے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے سستا کوئی نہیں۔ یہ ایک جوڑ جو اب میں نے آپ کے سامنے بھرا ہے نا، اس جوڑ کا جو مارکیٹ میں پرائز ہے وہ 1000 روپیہ لے رہے ہیں سارے، کئی اس سے زیادہ بھی لے رہے ہیں، 1500 2000 بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، حلال کی کھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو فائدہ کوئی نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کا نقصان کر کے ہم اس کو پریشان کریں، اس کے پیسے زیادہ لگوائیں۔ دیکھیں آج آپ کسی کا سوچیں گے نا تو کل اللہ بھی آپ کا نا حامی و ناصر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لے لیجیے اب ہمارا جوڑ جو ہے نا تیار ہو گیا ہے، یہ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ کا جوڑ خشک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پیپ کو جیسے مرضی ہلاتے رہیں، یہ پیپ نہیں انشاءاللہ ہمارا نکلے گا، جوڑ جو ہوتا ہے ہمارا یہ پراپر لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پورنگ جوڑ جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر پہ گاؤں وغیرہ کی بیس پہ نا سیٹ لگاتے ہو، اس میں بھی آپ نے ایسے ہی لگانے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہوتا ہے بیسک کیا ہے کہ وہ مستری جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سیمنٹ بھر دیتے ہیں، لیکن وہ سیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ کچھ دیر بعد سلاب پکڑ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ نہ سلاب پکڑے گا، اس میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے پورنگ جوڑ جو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ جو ہم واٹر ٹینک بناتے ہیں گھروں پہ نا، ان کے بھی پورنگ جوڑ ہوتے ہیں، جو پائپ نہیں نکلے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ایک تصویر میں نے لگائی ہے تو یہ اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے، یہ ایسے جوڑ ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ ریپیئر میٹر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ریپیئر میٹر اس پہ کیسے لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی ریشو کیسی ہے، اور واٹر ٹینک پہ کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اتنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ تک ریئل ویڈیو واٹر پروفنگ سے ریلیٹڈ پہنچے گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔